بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 26 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، اور تھے تم مردے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ، اسی کی طرف، ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو، حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو۔ دوسری بات، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ تیسری بات، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ چوتھی بات، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ پانچویں بات، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں سے ایک سوال کیا ہے کہ تم کس طرح کفر کرتے ہو، یعنی تمہارے کفر پر تعجب ہے۔ اگر تم صرف اپنے وجود پر غور کر لیتے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ایک مردہ نطفے کی شکل میں تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک خاص قسم کی شکل دی، ایک بہترین انداز میں تم کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ خود خالق کائنات کہہ رہا ہے، تمہیں دل و دماغ دیا، ہاتھ پیر دیے، آنکھوں میں قوت بصارت دی، کانوں میں قوت سماعت دی، زبان میں قوت گویائی دی، جسم کا اندرونی نظام بنایا، اس طرح کہ تمہارا جسم خود ایک دنیا ہے، ایک دنیا ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، پروردگار کہہ رہے ہیں خود تمہارے اندر غور کرو، بصارت سے دیکھو، بصیرت سے دیکھو، تمہارے اپنے جسم کے، تمہارا وجود خود رب ذوالجلال کے وجود کی طرف دلالت کرتا ہے، خود دلیل ہے تمہارا جسم۔ پھر اس پروردگار نے اس جسم میں جان ڈالی، تم کو زندہ کیا، پھر تم کو بچپن سے بالتدریج ترقی کی، تم 1 سال 2 سال، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر بڑھاپا، اور تم نے جوانی پر جب قدم رکھا اور اپنے جیسے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا بچپن، ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر ان کو دنیا میں آتے جاتے دیکھا کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کسی کی پیدائش ہو رہی ہے، کسی کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کو قبروں میں کرتے ہوئے تم نے دیکھا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ ان سارے ہی انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سب کو رب ذوالجلال کے روبرو کھڑا کر دیا جائے گا اور کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان ساری حقیقتوں کے بعد بھی کیا تمہارے دل کے دروازے ابھی تک نہیں کھلے؟ رب ذوالجلال کی قدرت و طاقت اور اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر کیا اب بھی کوئی شک باقی تمہارے دل و دماغ میں باقی رہ گیا ہے؟ یہ عجوبہ ہے تمہاری اس زندگی کا کہ تمہاری عقل کو ابھی تک سیدھی راہ نصیب نہیں ہوئی ہے اور ایمان کی حرارت ابھی تک تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ تعجب ہے کہ تم کیسے کفر کرتے ہو۔ کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، کس طرح تم پروردگار کا انکار کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے تم کو زندہ کیا، پھر تمہیں مردہ کرے گا، پھر ایک دن آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تم سب کو بس اسی کی طرف لوٹ کر جانا بھی ہے۔ سمجھ جاؤ اے انسانوں، ابھی موقع ہے اپنے رخ کو بدلنے کا، ابھی وقت ہے فیصلہ لینے کا۔
اگر تم اپنی زندگی اور موت سے سبق لینے کا ہنر نہیں جانتے تو کم از کم زمین و آسمان پر غور کرو، تہبتے ساتوں آسمانوں کو دیکھو جن کو بغیر ستون کے کس طرح پروردگار نے ٹھہرایا ہے۔ اس وسیع و عریض زمین کو دیکھو جس پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اپنے گھر بناتے ہو، اپنی فیکٹریاں تعمیر کرتے ہو اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے یہی چیزیں کافی ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 66 میں انسان کے زندہ کیے جانے اور اس کے مرنے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا یوں تذکرہ کیا گیا، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندہ کیا، پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک سے بچا دے اور ہم سب کو ان آیات پر اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں موت کا، حیات کا تذکرہ بار بار کیا گیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 161 احیاء و امواتا، سورہ مرسلات آیت نمبر 26 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، زندگی کا تذکرہ ہے، سورہ حج آیت نمبر 66، اور اسی طرح رب ذوالجلال کی طرف لوٹائے جانے کا تذکرہ، زندگی کا بھی تذکرہ بار بار ہے قرآن میں، موت کے تذکرے بھی قرآن مجید میں بار بار ہیں، اور پروردگار کی طرف لوٹائے جانے کے تذکرے بھی قرآن مجید میں بار بار ہیں، اور ان تینوں کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 245 میں ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں کہا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 56 میں کہا، وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی ہے وہ اللہ جو زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 34 میں کہا گیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بار بار کہہ کر قرآن مجید میں انسانوں کا ذہن بنایا گیا ہے کہ تم اسی دنیا کی زندگی کو زندگی مت سمجھو کہ یہی ایک زندگی ہے، اس زندگی کے بعد موت آئے گی، پھر اس موت کے بعد ایک زندگی آئے گی، وہ زندگی ہی رہے گی۔ اچھا آدمی جنت میں اور برا آدمی دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے تڑپے گا، پچھتائے گا۔ دوزخ میں وہ جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کو تسلیم نہ کیا، رسالت کو تسلیم نہیں کی، توحید کو تسلیم نہیں کیا، مر گیا کفر کے اور شرک کی حالت میں، اور وہ شخص خوش و خرم ہوگا جس کو جنت ملے گی، اس لیے کہ اس دنیا میں اس نے توحید کو بھی مانا تھا، رسالت کو بھی تسلیم کیا تھا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین اپنے دل میں لیے ہوئے جیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔